السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ سامعین، آج ویلاگ نہیں کرنا بلکہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے اس قدر زیادہ نفرت کیوں کرنے لگے ہیں؟ حالانکہ یہ اسٹیبلشمنٹ وہ تھی کہ جن کے راستے پر آنکھیں بچھایا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کی جاتی تھی، بلکہ یہاں تک تھا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اپنی فوج سے اتنی زیادہ محبت نہیں کرتا تھا جتنا پاکستانی قوم کرتے تھے۔ جب فوجی وردی میں کسی بازار میں جاتے، لوگ سیلیوٹ کرتے، ان کے ساتھ سینہ تان کر ان کے ساتھ تصویریں بناتے، فخر کیا کرتے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ فوجیوں سے کہا گیا ہے کہ یونیفارم پہن کر آپ نے سفر نہیں کرنا، یونیفارم پہن کر آپ نے پبلک پلیسز پر نہیں جانا، یونیفارم پہن کر آپ نے بازار میں نہیں جانا، ایون جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کو بھی شہر میں جانے کی ممانعت ہے کہ آپ نے نہیں جانا۔ مطلب ایک تو خود اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ نفرت موجود ہے، اور اس نفرت کا تدارک کرنے کے لیے یا اس کو کچھ کم کرنے کے لیے، اس کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ فیصلے کیے گئے۔ ایسا کیوں ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کو اقتدار پر بٹھانے لگیں گے اور اقتدار سے نکالنے لگیں گے تو آپ کا احترام ختم ہوتا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک 17 سیٹوں والی حکومت کو آپ نے 2/3 اکثریت دے دی۔ اچھا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ صرف اسے 2/3 اکثریت نہیں دی اور انہیں حکومت بنا کر نہیں دی، بلکہ اس سے اپنے بڑے بڑے کھانچے نکالے، تاحیات استثناء لے لیا، فلاں لے لیا، یہ لے لیا۔ اچھا، اور ایک اور بھی بڑا سوال کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب لوگ پی ٹی آئی کے لیے نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مایوسی ہے۔ اس وقت جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں اس میں نظر نہیں آ رہا کہ بہت جلد یہ لوگ جانے والے ہوں، بلکہ انہوں نے اپنا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیں جی انہوں نے تو تاحیات استثناء لے لیا ہے، وہ تو جناب ایون حکومت میں نہیں بھی رہیں گے تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکے گی۔ یہ بھی سب کی بھول ہے۔ مطلب آپ کہیں آصف زرداری کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی، آپ کو میں تھوڑے 1-2 چیزیں یاد کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے میاں نواز شریف کے خلاف ایک فیصلہ دیا کہ وہ تاحیات نائل ہے، اور اس کو میرے خیال کو 40 50 60 سال سزا بھی ہو گئی۔ مطلب وہ جب تک زندہ رہے گا جیل میں رہے گا، کبھی وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتا۔ اب وہ چاہے ڈیل کر کے آیا، جیسے بھی آیا، آج اس کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ وہ آیا بھی صحیح، بلکہ جو ہماری عدالتیں تھیں خود ایئرپورٹ پر گئی، وہاں جا کر ان کا بایو میٹرک کیا، اور اگرچہ اس کے اس طرز عمل تھا، مطلب جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل تھی، اس کی وجہ سے اس کی اپنی سیاست ختم ہو گئی، لیکن وہ مقدمات تو کم از کم نہیں رہے۔ اب آپ عمران خان کو 80 سال کی سزا سنا چکے ہیں، شاہ محمود کو جناب آپ کوئی سزا نہ ہونے کے باوجود آپ انہیں رہا نہیں کرتے، یاسمین راشد، دیگر جو لوگ ہیں ان کو 80 100 سال کی آپ سزائیں سنا چکے ہیں۔ جو باہر ہمارے جناب کوئی کالمسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، محیط پیرزادہ ہو، عمران ریاض خان ہو، مطلب دیگر جو لوگ ہیں ان کو آپ نے 100 سال کی سزائیں سنائی ہوئی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ہمیشہ برقرار رہیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے فضل الرحمان نے کہا نا کہ جوتے کی نوک پر یہ بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن ختم کیسے ہوگا؟ اصل سوال یہ ہے۔ اور جو پبلک ہے وہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی ایک وجہ ہے، ہمیشہ زور وہاں لگایا جاتا ہے جہاں ریزلٹ آنے کی توقع۔ دیوار کے ساتھ ٹکریں کوئی نہیں مارتا، دیوار کے ساتھ ٹکریں کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ وہ کام کرنا جس سے کچھ حاصل وصول نہ ہو۔ تو اب جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے، پاکستان میں کوئی بھی نمائندہ، کوئی بھی رہنما ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے کہ اس رجیم کو میں ہٹا سکوں گا، اور دوسرا کچھ عملی طور پر بھی نظر نہیں آ رہا، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلسل مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ مطلب 3 سال کا ٹینیور ہے، 3 سال کو 5 سال کیا، اس میں مزید گنجائش رکھی تھی کہ 5 سال کے بعد آپ 5 سال کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے، اور پھر آنے والے میں کوئی اور ترمیم ہو سکتی ہے، کوئی تاحیات بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کرتے حکمران سارے ایسے ہیں جو آپ ازل سے لے کر اب تک دیکھ لیں، حکمرانوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو میکسیمم سیکیور کریں، لیکن یہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے، محفوظ کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے، یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ اب یہاں عوام کیا سننا چاہتے ہیں؟ ہم روزانہ ویلاگ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب یہ فلاں خبر آئی، فلاں خبر آئی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عوام کوئی نہ کوئی ایسی خبر سننا چاہتے ہیں جس سے امید ہو کہ
کسی طریقے سے یہ حکمران چلے جائیں، مطلب مسلم لیگ نون اور ساتھ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے، یہ جو نیکسس ہے، یہ کسی طریقے سے کمزور ہو. اور اس نیکسس کو جو کمزور کر سکتا تھا وہ عمران خان تھا، جسے انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. مطلب ان کے خیال میں عمران خان اگر فرض کریں یہاں پر ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بیٹھا ہوتا اس کے بارے میں. بلکہ پچھلے دنوں ایک نے کہا کہ اگر عمران خان کو رہا کریں وہ سیدھا خیبر پختونخوا جائے گا، وہاں سے ایک عوامی ریلا سونامی لے کر آئے گا اور اسلام آباد کے لوگوں کو بہا کر لے جائے گا. مطلب اس میں اس سے یہ نظر آ رہا ہے اس کی کرسمیٹک جو پرسنالٹی ہے اس کی وجہ سے اسے قید میں رکھا ہوا ہے. اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں، عمران خان اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے اور وہ نہ کریں گے، لیکن اتنا بھی انہیں کمزور مت سمجھیں کہ وہ جیل میں تا حیات پڑے رہیں گے. اب فی الحال وہ حالات کو ایسا سمجھ نہیں رہے. مطلب لوہے کو چوٹ اس وقت لگائی جاتی ہے جب وہ گرم ہو کر سرخ ہو چکا ہو، پھر اس پر چوٹ بھی لگتی ہے اور جس طرح آپ اسے ڈھالنا چاہیں اس کو ڈال بھی سکتے ہیں، لیکن اسے سرخ کیے بغیر آپ اس پر چوٹ ماریں گے تو اپنے وقت کا ضیاع کریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. عمران خان وہاں بیٹھے ہوئے جیل میں انتظار کر رہا ہے کہ اچھا وقت آئے، لیکن میرے خیال میں لوگوں عمران خان سے زیادہ لوگوں پر زیادہ برا وقت ہے. مطلب اس وقت وہ یاس اور امید اور نا امیدی کے درمیان میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. انہیں ہر طرف سے امید نظر آتی ہے. مثال کے طور پر محترمہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ میں جناب چترال جا رہی ہوں، تو اس سے 100 ازمپشن پیدا کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب وہ پنجاب میں نہیں رہیں گی، وہاں جا کر آرگنائز کریں گی، وہاں عوامی طاقت کو جناب مضبوط کر کے وہ ایک بڑے جناب لانگ مارچ کے ساتھ اسلام آباد آئیں گی. لیکن کیا وہ واقعی وہاں گئی ہیں یا عارضی طور پر اپنے پوتوں سے ملنے کے لیے گئی ہیں؟ کیا وہ پنجاب میں عدالتوں کا سامنا تو کریں گی، صاحب ذرا ان کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے، وہ آ کر ضمانت دیں گی. لیکن لوگوں کے تحت شعور میں کم از کم یہ موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو جو اس ظالم حکومت کو چیلنج کرے. اب کوئی شخص بھی انہیں چیلنج کرتا ہے تو انہیں اس میں امید نظر آ جاتی ہے. مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان ذرا سا چیلنج کرتے ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت اپنے یاروں اپنے دوستوں پی ڈی ایم کے جناب ساتھیوں سے تھوڑا سا ناراض ہیں. ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں صدر بنائیں گے، لیکن انہیں صدر نہیں بنایا گیا اور جناب آصف علی زرداری دوسرے ٹینور کے لیے صدر بن گئے، حالانکہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے. تو اس وجہ سے وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. اور اب بھی اگر تھوڑا سا ان کو آفر کر دی جائے یا ایون وعدہ بھی کر لیا جائے کہ اگلے جناب نیکسٹ جو سیٹ اپ ہوگا اس میں آپ کو صدر یا صدر ان کے شایان شان کوئی عہدہ دے دیا جائے گا تو وہ راضی ہو جائیں گے. سب کو پتا ہے کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے چونکہ حکمرانوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا للکارا ہے تو اس سے بھی امید نظر آتی ہے. اور یہ امید یہاں تک نہیں ہے، کبھی انہیں جناب یہ امید عدلیہ میں نظر آتی تھی. جہاں سے امید نظر آتی ہے وہ جو حکمران ہیں وہاں سے وہ امید ختم کرتے ہیں. انہیں میڈیا سے امید نظر آتی تھی، میڈیا کو کرش کر دیا گیا. انہیں عدلیہ سے لوگوں کو امید نظر آتی تھی، عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا. اچھا یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. اداروں کی تباہی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی جناب چمڑی بچانے کے لیے، 2 بوٹیوں کے لیے آپ پوری گائے ذبح کر رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ، ملک کے لیے، قوم کے لیے نقصان دہ. لیکن چونکہ ان کو فی الحال ضرورت ہے لہٰذا انہوں نے تمام کے تمام ججز کو اپنی مرضی پسند ترامیم کرا کے اور اپنی پسند کے لاتے ہیں، اپنی پسند کے مطابق عدالتوں میں جناب کیسز جاتے ہیں. اور ان کی اب سوچا بھی نہیں جا سکتا. پہلے یہ سوچ تو ہوتی تھی نا کہ ہمارے ہاں جناب کبھی کوئی وقت آئے گا کہ کوئی جج کھڑا ہوگا. جو جج کھڑے ہو سکتے تھے ان کو بھی استعفیٰ دینے پر انہوں نے مجبور کر دیا. بلکہ کل سپریم کورٹ میں بڑا ایک زبردست قسم کا ایک واقعہ پیش آیا. کیا کہ اب انہوں نے نیب ترمیمی قانون لائے ہیں جن کے تحت جو نیب کے جتنے بھی کیسز ہوں گے ان کے خلاف ہائی کورٹ سے جو اپیل ہوگی وہ سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی بلکہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی جہاں پہلے سے انتظامات کر رکھے گئے ہیں. اچھا تو سپریم کورٹ پھر کیا رہ گئی؟ مطلب نیب کیسز ہی ان کے پاس نہیں آنے. اچھا چلو وہ تو تھا، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ فرض کرو کوئی ضمانت بنتی تھی لیکن کسی نے ضمانت نہیں دی. یہ میرٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ صرف ضمانت کا ایشو ہے کہ ضمانت بنتی تھی، ضمانت ہائی کورٹ نے نہیں دی، اس کے خلاف جو جناب اپیل ہوگی کیا وہ سپریم کورٹ میں جائے گی؟ اب انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے ایک قانون پاس کرا لیا اور اس میں صرف یہ لکھا
کہ اگر ہائی کورٹ کی جو اپیل ہوگی، مطلب فائنل اپیل، وہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی، لیکن اس میں وضاحت نہیں کی گئی کہ اس میں ضمانتوں کی جو اپیل ہوگی وہ بھی کیا وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی یا سپریم کورٹ میں جائے گی۔ اب سپریم کورٹ کے سامنے آئین پڑھا گیا، وہاں عباد الرحمان لودھی سابق جج بھی ہیں اور اس وقت ایڈوکیٹ ہیں، تو انہوں نے کہا خدا کے لیے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کا یہ ہمیشہ سے سپریم کورٹ کا اختیار ہے، اپنے ہاتھوں سے تو کم از کم اختیار ختم نہ کریں، آپ اس کو دیکھیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ تو اس پر بھی جسے کہتے ہیں نا جی، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو ترمیم نہیں کی، یہ تو آئینی ترمیم میں ہے۔ میں پچھلے ویلاگ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں آئینی ترمیم جب کی گئی تھی تو اسی وقت ہماری سپریم کورٹ نوٹس لیتی اور آئینی ترمیم کو سپریم جوڈیشل ریویو سے گزارتی، انہیں پتہ چل جاتا کہ آئینی ترمیم جعلی ہے، اس میں 2/3 اکثریت جعلی ہے، الیکشن میں زبردستی قبضہ کیا گیا ہے، زبردستی جو اپوزیشن کے لوگ تھے ان کو نااہل کر کے تعداد پوری کی گئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایک پارٹی کے مخصوص نشستیں تھیں وہ زبردستی دوسروں کو دے دی گئی۔ تو ایسی صورت میں سپریم کورٹ یہ کہے کہ جناب اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا قصور ہے، نہیں، پارلیمنٹ کو تحفظ جو دیا کرتے ہیں وہ صرف اور صرف عدلیہ دیا کرتی ہے اور عوام دیا کرتے ہیں۔ اب عوام پر انہوں نے گولیاں چلائیں، عدلیہ کو جناب محکوم بنا لیا، اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اگر نظر آتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں امید پر کہ شاید کوئی چیز آئے، اور ایون کشمیری کھڑے ہو جاتے ہیں، کشمیری کہتے ہیں جناب کہ ہم لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں۔ اس میں بھی پاکستانیوں کو اپنی امید نظر آنے لگتی ہے کہ شاید یہ ہمارے حکمرانوں کے خاتمے کا باعث بنے۔ بلوچستان میں احتجاج ہوتا ہے، حالانکہ آج تک کسی نے بلوچستان پر توجہ نہیں دی، اور وہاں احتجاج ہوتا ہے، لوگ دھرنے دیتے ہیں، ان کو وہاں سے اپنے لیے امیدیں نظر آ جاتی ہیں، اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو بات یاد رکھیں کہ آج بھی اگر کسی لیڈر سے ذرا سی امید پیدا ہو جائے کہ یہ سٹینڈ لے گا اور آگے جا کر اس پر کچھ نہ کچھ عمل درآمد کرے گا اور کوئی امید نظر آ جائے، پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں البتہ دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں ہے۔ اور چونکہ کشمیریوں کا ذکر ہوا تھا، ایک بات اور بھی میں آپ سے کہوں، جب اس وقت کشمیری مشکل وقت میں ہیں، وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا، ان کی جناب دہشت گرد ان کو قرار دے دیا گیا، اور بہت کچھ کر دیا گیا، ایسے میں پاکستانی قوم کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی۔ آپ کا کیا خیال ہے عمران خان اگر باہر ہوتا تو اظہار یکجہتی نہ کرتا؟ وہ جلسے کرتا، جلسے نہیں کر سکتا تھا تو کم از کم ایک دن علامتی طور پر کہتا کہ آج کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جائے گا، اور وہ صرف اتنا کہتا کہ جو بھی عوام ہے پاکستان کے، وہ اپنے گھروں پر ایک دن کے لیے پاکستان کا جھنڈا لگانے کے ساتھ ساتھ کشمیر کا بھی جھنڈا لگائے۔ یقین کریں اسی ایک عمل سے ان جو حکمران ہیں، جو ڈرپوک حکمران ہیں، ان کی جناب ہوا نکل جانی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اچھا، ہمارے جناب یہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، راجہ ناصر عباس، بیرسٹر گوہر اور دیگر لوگ، یہ جناب اکٹھے ہو کے گئے کہ ہم کشمیر جا رہے ہیں، اور آگے ایک ایس ایچ او نے روک لیا اور یہ وہاں سے واپس آ گئے۔ وہ کہتے تھے نا محسن نقوی کہ بلوچستان کا معاملہ ایس ایچ او کی مار ہے۔ ہماری ٹوٹل جو اپوزیشن تھی وہ ایک ایس ایچ او کی مار تھی، نہ مقدمہ ہوا نہ کچھ ہوا، صرف انہیں روکا گیا اور انہوں نے کہا جی واپس چلے جائیں، اور یہ واپس آ گئے، اور اس کے بعد یہ وہاں تک گئے ہی تک نہیں، انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کیا۔ تو جب آپ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو ان کا حوصلہ کیسے بڑھے گا؟ اگر یہ لوگ ان کے ساتھ کھل کر اظہار یکجہتی کرتے، ان میں حوصلہ ہوتا، اور وہ شاید جس طریقے سے چیلنج کر رہے تھے وہ چیلنج کرتے بھی۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کشمیریوں نے ایک ہفتے کے لیے جو اپنا لانگ مارچ تھا وہ ملتوی کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں 21 جولائی کو، اس کی وجہ 3 اس وقت دعوے کیے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میری درخواست پر انہوں نے ڈیلے کیا ہے، اور میں نے ان کو کہا تھا جی ہمیں سوچنے کے لیے وقت دیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب مظفر آباد پہنچے، وہ کہتے ہیں میرا جو لیٹر تھا اس پر جناب انہوں نے کیا ہے، اور خود جو کشمیری ہیں وہ کہتے ہیں ان سب کو تو ہم لیٹر لکھ چکے تھے، ہم نے ایک لیٹر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھی لکھا، اور جب ان کو ہماری خواہش تھی کہ ان تک یہ پہنچ جائے اور کسی کرم فرما نے ان تک پہنچایا، اس وقت پہنچایا جب وہ ترکی میں تھے، تو انہوں نے جناب ہمیں قمر رضا، سید قمر رضا نامی ایک شخص کو بھیجا جو اوورسیز پاکستانی ہے،
کہ آپ جاؤ انہیں یقین دہانی کراؤ کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دیں, ہم یہ معاملہ حل کریں گے. اب اس پر جناب وہ کمپرومائز کر کر بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہم جناب دھرنا تو دیں گے لیکن لانگ مارچ نہیں کریں گے. لیکن یہ لانگ مارچ نہ کرنے کے بدلے ان کو کچھ چیزیں ملنی تو چاہیے تھی, اور کچھ نہ تھا تو کم از کم ان کی جو ایکشن کمیٹی کو کال عدم قرار دیا گیا ہے, کم از کم وہ تو ختم کر دیتے. ان لوگوں نے وہ بھی ختم نہیں کیا, یا ان کے لیے جناب جو آٹا راستہ اور جناب دیگر چیزیں بند کر دی گئی ہیں وہی کم از کم کھول دیتے, ادویات ہی کھول دیتے, ان کے لیے راستے کھول دیتے. انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. لیکن لگتا ہے ایسے کہ پاکستانی قوم سے چونکہ وہ مایوس ہے, اس وجہ سے اب وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. اور یہ جو کمپرومائز ہے, میں نے جناب سروے کروایا اور اس میں پوچھا کہ یہ جو کشمیریوں نے کمپرومائز کیا ہے یقین دہانی پر, سید عاصم منیر کی جناب اور مبین یقین دہانی, اس کو اون بھی نہیں کر رہے. وزیر مملکت عقیل ملک ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی. حامد میر بھی کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی, حکومت کہتی ہے ہم نے ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی. لیکن وہ یک طرفہ یقین دہانی پر انہوں نے لانگ مارچ مؤخر کر دیا. تو کیا ان کو کرنا چاہیے تھا؟ اس پر پاکستانی قوم کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب فراڈ ہے, یہ ٹرک کے بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے, آپ ان سے بہتری کی امید نہیں رکھ سکتے. اور سچی بات بھی ہے. لیکن لگتا ایسے ہے کہ کشمیریوں کے پاس آپشن ختم ہو رہے ہیں. جیسے پاکستانی قوم کے پاس آپشن ختم ہو رہے ہیں, اسی طریقے سے ان کے پاس بھی آپشنز ختم ہو رہے ہیں. اس وجہ سے وہ مجبور ہیں, انہوں نے یک طرفہ طور پر صحیح, لیکن انہوں نے یہ جناب لانگ مارچ ملتوی کر دیا. اب میں آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو رجیم جو اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ اگر سوچ رہے ہیں نا کہ دہائیوں تک, میں اسے سالوں میں بھی نہیں دیکھ رہا, میں اسے مہینوں میں دیکھ رہا ہوں. اور جو ان کی صورتحال ہے کہ جب ان کو صرف اپنے اقتدار کے تحفظ کی صرف یاد آنے لگے, ملک جاتا ہے بھاڑ میں جائے, قوم جاتی ہے بھاڑ میں جائے, ان کو صرف اپنا اقتدار عزیز ہو تو پھر یہ دیر پا نہیں رہتا. اب یہ صورت کہاں سے نکلے گی اس کی میں پریڈکشن نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بات مہینوں کی رہ گئی ہے, اب یہ بات سالوں کی نہیں رہ گئی, اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکلے گا کہ یہ واپس جانے پر اور یہ رجیم ختم ہونے پر مجبور ہو جائے گا. حامد میر نے اس حوالے سے زوال کی نشانیاں کے نام سے ایک کالم بھی لکھ دیا, اور یہ زوال کی نشانیاں ان پر آ رہی ہیں. اب یہ راستہ نکلے گا, اسی زمین سے نکلے گا. وہ کہا کرتے تھے نا شہباز شریف, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. تو جناب انہوں نے تو قوم کو رگڑ دیا, لیکن اسی رگڑ سے اب شعلہ نکلے گا اور جو ان کا جعلی اقتدار ہے انشاءاللہ ختم ہوگا. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.